تو انسان سب سے پہلے یہ وہ وقت ہے جہاں پہ شیطان اسے اللہ کے قریب نہیں جانے دیتا، پر میں سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ایمان کو لوٹا جائے۔ پوچھا معصوم کس چیز کے ذریعے اس کے ایمان کو لوٹتا ہے؟ فرمایا اس کے تعلقات کے ذریعے۔ سب سے زیادہ جس چیز سے اس نے دنیا میں محبت کی ہے اسی چیز کے ذریعے اس کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ اور فرمایا اعمال کو جس طرح مجسم کیا جاتا ہے، مثلا بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی، شیطان اس کے سامنے عالم مثال میں اس کا بیٹا لائے گا، اس کے گلے پہ چھری رکھے گا، کہے گا میری بات مانو ورنہ تیرے بیٹے کے گلے کو کیا کر دوں گا؟ کاٹ دوں گا، کلمہ پڑھو گے تو تیرا بیٹا کٹ جائے گا۔ بہت بڑے ایک عابد تھے، کہتے ہیں جب سکرات کا وقت آیا تو بچے بار بار کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو کہ بابا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن کہہ رہے ہیں گویا اس کی زبان پہ قفل لگ گیا، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اور جب اس کی حالت بحال ہوئی تو اس سے پوچھا کہ ہم آپ کو اتنا کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو اس بندے خدا نے اپنی زندگی میں ایک سب سے مہنگا قالیچہ لیا تھا، بہت مہنگا تھا، اور اس نے اپنے صندوق میں وہ چھپا کے رکھا تھا۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہو، کسی کو گاڑی سے بہت زیادہ محبت ہے، بچے کو کھلونوں سے زیادہ محبت ہے، کسی کو اپنے چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہے، تو اس نے وہ قالیچہ چھپا کے رکھا تھا اور کہا کہ جب تم کہتے تھے کلمہ پڑھو تو میں نے دیکھا کوئی شخص کریہ الوجہ میرے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے کلمہ پڑھو گے تیرے قالیچے کو آگ لگا دوں گا۔ کہ اب قالیچے سے اتنی محبت تھی لہٰذا میں کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح اگر بیٹے سے محبت ہے تو بیٹے کو سامنے لایا جائے گا۔ یہ جتنی محبتیں ہیں یہ انسان کے سامنے آتی ہیں۔ حدیث معصوم ہے، فرمایا جب سکرات کا وقت آتا ہے تمہارے زندگی میں جو محبتیں تھیں، ایموشنز تھے، اس کو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ جسم عطا کرتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ایک جسم آئے گا تمہارے سامنے، تم اس سے پوچھو گے کہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں مرنے والا ہوں، کہاں تک میرا ساتھ دو گے؟ تو آواز آئے گی کہ میں تمہاری اولاد ہوں۔ مطلب اولاد کی محبت کو خدا جسم دے گا، کہے گی میں تمہاری اولاد ہوں۔ پھر یہ جو مرنے والا شخص سے پوچھے گا کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ تو یہ آواز دے کر کہے گی کہ بابا ہم صرف قبر تک آپ کے ساتھ ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں چل سکتے۔ فرمایا پھر ایک اور جسم آئے گا، پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ آواز آئے گی میں وہ تمہارا محنت میں جمع کیا ہوا مال ہوں، آج تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ پوچھے گا اے میرے مال کہاں تک میرے ساتھ چلو گے؟ کتنی میری مدد کرو گے؟ یہ مال کہے گا کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں، آپ کے لیے کفن کا بندوبست کر دوں گا، آپ کے لیے تابوت کا بندوبست کر دوں گا، آپ کے لیے قبر کن کا بندوبست کر لوں گا، کسی کراچی کی اچھی جگہ پہ قبر آپ کے لیے خرید سکتا ہوں، اتنا ساتھ میں آپ کا دے سکتا ہوں۔ اولاد کہے گی قبر تک، مال کہے گا ساز و سامان خرید سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک تیسرا جسم آئے گا، اس کو کہے گا کہ تم کون ہو؟ آواز دے کر کہے گا میں وہ ہوں جس پر تم نے زندگی میں سب سے کم توجہ دی تھی۔ کہا کہاں تک ساتھ چلو گے؟ کہا قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، برزخ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، قیامت میں بھی تیرے ساتھ ہوں، لیکن میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بہت نحیف ہو چکا ہوں۔ پوچھے گا تم قیامت تک میرے ساتھ چلو گے؟ بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ کہ میں وہی ہوں جس کی طرف کم توجہ دی تھی۔ کہ کیا نام ہے تمہارا؟ آواز آئے گی میں تمہارا عمل ہوں۔ تم نے سب سے زیادہ جس چیز پہ کم توجہ دی تھی وہ اپنی عمل کی طرف کم توجہ دی تھی۔ یہ بتاؤ نماز کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا، نماز شب کے اوپر کتنا فوکس کیا تھا، قرآن کی تلاوت دن میں تم نے کتنی بار کی تھی، اپنے وقت کے امام سے کتنی بار تم نے باتیں کی تھی، اپنے رب عالمین سے کتنی دیر باتیں کی تھی۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے بتا تم نے اپنا حساب و کتاب کتنا دیا تھا۔ آیت اللہ العظمہ دستغیر دونہان کبیرہ میں فرماتے ہیں اگر ہر انسان یہ 40 فارمولے یاد کر لے کہ یہ وہ فارمولے ہیں جو میری زندگی کو تباہ کرتے ہیں، مفاتیح الجنان پڑھ لے یہ وہ فارمولے ہیں جو جنت کی کنجیاں بنتی ہیں، 24 گھنٹے میں انسان تھوڑی کیلکولیشن کرے کہ واقعا میں نے آج کتنی جنت کمائی ہے اور کتنی جہنم کمائی ہے، یہ وہی انسان ہے جو اپنا عمل بناتا ہے۔ تو فرمایا اولاد قبر تک چلے گی، بیوی مرنے کے بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے، پیسہ صرف قبر تک کام آتا ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے وہ تمہارا عمل ہے۔ یہ 1 گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آئے ہو یہ کئی کروڑوں گھنٹے بن کے عالم برزخ میں تمہاری مدد کریں گے۔ اور ایسے نہیں فرمایا، فرمایا موت ایک ایسا راستہ ہے، موت مایوسی کا نام نہیں ہے، موت انسان کے لیے مایوس تو وہ ہو جس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ زندگی دی اینڈ ہو گئی۔ ہمارے ہاں اینڈنگ کا تصور نہیں ہے، ہمارے ہاں موت ایک مرحلہ ہے جس کو انسان طے کرتا ہے۔ اور عالم برزخ میں اگر نیک ہوگا تو امیر المومنین کی زیارت ہوگی، رسول خدا کی زیارت ہوگی، اپنے احباب و اقربا کی زیارت ہوگی، شہداء کی محفل میں جائے گا۔ تبھی فرمایا مومن کی موت
سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی زیارت کا پیغام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔